دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام حیا علی الفلاح آپ سن رہے ہیں۔ درس حدیث، آئیے سامعین، سلسلہ وار تقاریر میں آج ہم سنتے ہیں مفتی شجاع الدین رتوی کی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بر ولا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعۃ فانما یاکل الذئب القاصبۃ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کسی گاؤں یا بستی میں 3 آدمی ہوتے ہوئے جماعت قائم نہ کریں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لہذا جماعت کو ضروری سمجھو، کیونکہ بھیڑیا بچھڑی ہوئی بکری کو کھاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا اندازہ مذکورہ حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں جو بے شمار انعامات عنایت ہوئے، ان میں سے نماز بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ پھر نماز کی جماعت کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجہ افضل ہے۔ علامہ محمود احمد رضوی رقم طراز ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر عاقل، بالغ، حر یعنی آزاد، اور قادر یعنی جو قدرت رکھتا ہو مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اور کئی بار ترک فسق ہے۔ بلکہ ایک جماعت علماء جن میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، وہ جماعت کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت عطا فرماتے، اللہ یعنی مگر یہ کوئی مجبوری پیش آ جاتی۔ جہنم سے یا رب اما مانگتا ہوں، محمد کے صدقے جناح مانگتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے بارگاہ عالیہ میں حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانے میں مشغول تھے۔ اسی دوران آقا علیہ السلام نے طبیعت میں بہتری محسوس فرمائی تو اٹھ کر مسجد کی جانب تشریف لے گئے اور با جماعت نماز ادا فرمائی۔ اس سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ شدید بیماری کی حالت میں بھی آپ کو جماعت کا ترک گوارا نہ ہوا۔ افسوس، صحت کے باوجود لوگوں کی جماعت تو جماعت نمازیں تک چھوٹ جاتی ہیں۔ پیارے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، جنت میں لے چلے گی جو بے شک نماز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ بے شک حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنا اور دیگر اوراد و وظائف کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر جماعت سے نماز فرض ادا کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا یہ بہترین اور مؤثر عمل ہے۔ جماعت سے گر تو نمازیں پڑھے گا، خدا تیرا دامن کرم سے بھرے گا۔ افسوس، اب وہ دور آ گیا ہے کہ بے شمار نمازی بھی اب جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کبھی نماز بھی قضا ہو جائے تو انہیں کسی قسم کا رنج نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے اسلاف کی حالت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو 3 دن، اور جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 یوم تک غم مناتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اگر کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسرے نماز تک نفلیں پڑھتے رہتے۔ ایک روایت میں ہے، جب آپ کی عشاء کی نماز فوت ہو جاتی تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ صحابہ و اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے متعلق یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ صاحبان جان بوجھ کر شرعی اجازت کے بغیر جماعت ترک فرمائیں۔ کسی عذر کی بنا پر جماعت چھوٹ جانے پر ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی۔ افسوس،
اب ہماری ایک تعداد بغیر کسی شرعی مجبوری کے ترک جماعت کی آفت میں مبتلا نظر آ رہی ہے، اور جس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اسے افسوس ہونا تو دور رہا، اس کے ہنسنے بولنے میں کسی قسم کا فرق بھی نہیں آتا۔ بلا عذر جماعت سے نماز ترک کرنے پر سخت تنبیہ آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو شرعی عذر کے بغیر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر چونکہ عورتوں اور بچوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں، اس لیے ان کو بچانے کا خیال ضروری ہے کہ یہ بے خطا دوسروں کی سزا میں تکلیف نہ پا جائیں۔ خدا سب نمازیں پڑھوں با جماعت، کرم ہو پے تاجدار رسالت۔ جماعت میں یہ بھی فائدہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال پر اطلاع ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہو سکیں گے، جس سے دینی اخوت اور ایمانی محبت کا پورا اظہار و استحکام ہوگا، اور جو اس شریعت کا بڑا مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے۔ آج ہم نے مفتی شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنی۔